أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ آج ہم لوگ کر رہے ہیں اپنا لیسن نمبر 34، جس میں ہم لوگ کریں گے مرکب عطفی، جو کہ مرکبات کا آخری مرکب ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے جو مرکبات کیے وہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب توصیفی مثال ہے ولد صالح، مرکب اشاری ذالک القلم، مرکب جاری فی البیتی، مرکب اضافی کتابہ، اور آج کریں گے مرکب عطفی الارض والسماواتی۔ یہ ہے اس کی مثال، اور آگے دیکھتے ہیں۔ مرکب عطفی، اب تک آپ نے جو بھی مرکبات کیے تھے ان کے دو پارٹ ہوتے تھے، دو جز ہوتے تھے، لیکن مرکب عطفی کے تین اجزاء ہیں۔ وہ تین اجزاء کیا ہیں؟ حرف عطف کنہی دو الفاظ کو لنک کرتا ہے، اسی لیے آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، یہ چین آپ کو نظر آ رہی ہے، جس سے آپ کو یہ بات تھوڑا سا یاد رہ جائے کہ حرف عطف کنہی دو الفاظوں کو جوڑتا ہے۔ یہ الفاظ دو اسم بھی ہو سکتے ہیں، دو فعل بھی ہو سکتے ہیں، دو مرکب بھی ہو سکتے ہیں، یا دو ڈیفرنٹ جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو پہلا پارٹ ہوتا ہے اس مرکب کا، اسے کہتے ہیں معطوف علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ۔ اس کے بعد ظاہر ہے بیچ میں حرف عطف آئے گا، اس کے بعد جو تھرڈ پارٹ ہے اس کا، وہ کیا ہوگا؟ معطوف ہوگا۔ تو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف مل کے بنتا ہے مرکب عطفی۔ اور یہ ہے اگزامپل، جیسے زمین اور آسمان، اس میں زمین معطوف علیہ ہوا اور حرف عطف ہوا، اور آسمان معطوف ہوا، یعنی یہ معطوف اس کے اوپر جا کے عطف ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ۔ ٹھیک ہے، معطوف اس کے اوپر جا کر عطف ہوتا ہے، معطوف علیہ کے اوپر۔ اور اسی اردو مثال کا عربک میں ترجمہ دیکھ لیں، الارض والسماواتی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی حرف کریں گے ہم، تو شروع سے حرف کی ایک ڈیفینیشن دیکھ لیں گے، کیونکہ حرف کا ٹاپک الگ سے جیسے اسم اور فعل کیا جائے گا، ویسے ہم حرف کا ٹاپک نہیں کریں گے۔ جب بھی کسی حرف کی ضرورت پڑے گی، اسی وقت اس حرف کو ہم پڑھ لیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ مرکب جاری کرتے وقت ہم لوگوں نے حرف جر پڑھ لیے۔ تو شروع سے دیکھتے ہیں کہ حرف کسے کہتے ہیں۔ حرف وہ بامعنی الفاظ ہوتے ہیں، یاد رکھیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ حرف کی کوئی میننگ نہیں ہوتی، یہ بے معنی الفاظ ہوتے ہیں۔ جی نہیں، میننگ تو ہوتی ہے۔ جیسے فی کی میننگ ہے ان، فی کی میننگ ہے میں، یا من کا معنی ہے سے، تو میننگ تو ہے، لیکن صرف ان الفاظ کو اگر بولا جائے تو بات واضح نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو حرف وہ بامعنی الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے معنی کی وضاحت یعنی کلیئرٹی کے لیے اسم یا فعل کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ حرف اسم اور فعل کے ساتھ مل کر ایک ربط، ایک جملہ بناتے ہیں۔ مطلب جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعل کے ساتھ حرف کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حروف مبنی ہوتے ہیں۔ حروف دو قسم کے ہوتے ہیں، عاملہ اور غیر عاملہ۔ عاملہ مطلب یہ حروف جو عاملہ ہوتے ہیں وہ اپنے آگے آنے والے اسم یا فعل کے اعراب کو چینج کرتے ہیں، ان میں چینج کچھ لے کے آ جاتے ہیں، ایسے حروف کو کہتے ہیں عاملہ حروف۔ اور آپ نے اس کی ایک قسم پڑھ لی ہے، حروف جر،
مرکب جاری پڑھتے وقت کہ یہ حروف اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے چلے جاتے تھے۔ غیر عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے آگے آنے والے اسم یا فعل پر کسی طرح اثر انداز نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے اس پہ کوئی چینج نہیں آتا، ایسے حروف کو کہتے ہیں غیر عاملہ حروف، اور حروف عطف انہی حروف میں سے ایک ہے۔ تو آج آگے دیکھتے ہیں کہ یہ حروف عطف کون سے ہیں۔ سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا حرف عطف ہے وہ ہے وا۔ وا جس کا کی معنی ہے اور۔ آپ نے دیکھا تھا کہ وا حرف جر بھی تھا، سیم یہی حرف جو کہ ایک لفظ کی طرح استعمال ہوا وہ حرف جر کی طرح بھی تھا، اور جب یہ حرف جر کی طرح تھا یعنی اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جا رہا تھا، اس وقت اس کا ترجمہ ہو رہا تھا قسم ہے۔ جیسے اگزامپل یاد کریں آپ، والقمری، قسم ہے چاند کی۔ لیکن وہ حرف عطف واو زبر والا جو اپنے آگے آنے والے اسم یا فعل پہ کوئی اثر نہ ڈالے وہ حرف عطف کہلائے گا، اور اس کا ترجمہ کریں گے وا۔ ابھی جب آپ مثالیں دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں فا، جس کا کی میننگ ہوتا ہے پھر، پس یا تو۔ یہ کوئی ایک ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے ریزلٹنٹ بات سے پہلے یہ لے کے آئی جاتی ہے فا، پھر۔ اور اس جو فرسٹ ایکشن ہے تو فا کے بعد جو دوسرا ایکشن ہے وہ فوراً بعد قریب میں ہی واقع ہوتا ہے، مطلب دونوں کے بیچ میں وقفہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک ایکشن ہوا، بیچ میں فا لکھا گیا اور پھر دوسرا ایکشن بتا رہے ہیں، تو اس فا کے بعد والا ایکشن فوراً بعد ہوگا پہلے والے ایکشن کے بعد۔ ثم کو دیکھ لیتے ہیں جس کا کی میننگ پھر ہے۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ فرسٹ ایکشن کے بعد سیکنڈ ایکشن ہوتا ہے تو بیچ میں پھر کا لفظ لایا جاتا ہے جو کہ ثم کا ہوتا ہے۔ فرق ثم اور فا میں یہ ہے کہ ثم کے بعد آنے والا ایکشن اپنے پہلے ایکشن یعنی معطوف علیہ کے کافی بعد ہوتا ہے، وقفے کے بعد ہوتا ہے، مطلب یہ 5-10 منٹ کے بعد ہو سکتا ہے یا پھر 5000 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مطلب وقفے کے بعد جو بات بتائی جاتی ہے اس کے لیے حرف عطف ثم کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ ان تینوں کو ایسے سمجھ لیں کہ اور کا استعمال تب ہوگا جب معطوف علیہ اور معطوف ایک ساتھ ہی ان کا ذکر ہو رہا ہو، ایک ساتھ وہ دونوں کام ہو رہے ہوں، یا وہ دونوں چیزیں ہیں یا وہ دونوں لوگ ہیں وہ کہیں انٹر ہو رہے ہیں، تو ایک ساتھ ہے وہ۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ جب وا کے ساتھ کوئی دو اسما یا دو فعل ہیں تو یہ نہیں آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کون سا پہلے کون سا بعد میں، بلکہ دونوں ایک ساتھ، ایسے میں وا کا استعمال ہوگا۔ تو آپ ایسے یاد کر سکتی ہیں وا جب کوئی ایکشن یا لوگ یا کام ایک ساتھ ہو رہے ہوں، اور فا وہ اس ایک ایکشن کے بعد دوسرا ایکشن فوراً بعد ہو رہا ہو، اور ثم میں ایک ایکشن کے بعد دوسرا ایکشن ایک وقفے کے بعد ہو رہا ہو، تو ایسے میں ترجمے میں یہ پھر کی جگہ پہ ثم کا استعمال ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا یہ دونوں سرکل ہم نے ایک ساتھ لکھا کہ یہ ملتے جلتے بھی ہیں اور تھوڑا فرق بھی ہے۔ پھر او، اس کا بھی ترجمہ آپ دیکھ رہی ہیں یا، اور ام کا بھی ترجمہ آپ دیکھ رہی ہیں یا، ایسے میں او کا ترجمہ تو صرف اور کی جگہ پہ ہے، یہ یا یہ، ٹھیک ہے، سمپل اور والا۔ لیکن ام کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس یا میں ایک سوال بھی ہوتا ہے، اس یا کے اندر ایک کوشچن بھی چھپا ہوتا ہے۔ ابھی جب میں آیات لے کے آؤں گی انشاءاللہ تو آپ کو بہت کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ تو بالکل اور او آر اور والا میں بول رہی ہوں، اردو والا میں نہیں بول رہی ہوں، سمپل ہے یہ یا یہ، جبکہ ام والا جو یا ہے اس کے اندر ایک سوال بھی آتا ہے، ایک سوال کا مفہوم بھی آتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ابھی آیت سے آپ دیکھیں گی تو آپ پہچان لیں گی۔ پھر لیکن نہ اور بل بھی تقریباً ایک جیسے ہیں، کیوں ہے بتاتے ہیں۔ لیکن نہ بالکل اردو کے لیکن کی طرح سے ہوتا ہے،
बल जिसका की तर्जुमा बल्कि है, और कहीं कहीं आप लेकिन भी देखेंगी, तो ये दोनों बहुत आपस में मिलते जुलते करीब के ही मफहूम में आते हैं। ठीक है। और इम्मा जिसका की मीनिंग है ख्वाह। तो ये हो गए आपके वो सारे हरफ अत्फ जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। हत्ता भी हुरूफ अत्फ में आता है, लेकिन कुरान में हत्ता हरफ अत्फ की तरह नहीं इस्तेमाल हुआ है, दूसरे हुरूफ की तरह इस्तेमाल हुआ है। इंशाल्लाह जब वो हुरूफ करेंगे तब देख लेंगे। इसलिए हत्ता को हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है एज अ हरफ अत्फ। जैसा कि मैंने बताया हत्ता इस्तेमाल होता है दूसरे हुरूफ की तरह, जब उनको करेंगे इंशाअल्लाह ताला तब देख लेंगे। तो आप ये समझे कि अरबिक लैंग्वेज में तो हत्ता है हुरूफ अत्फ में, लेकिन कुरान में ये इस्तेमाल नहीं हुआ हुरूफ हरफ अत्फ की तरह। फिर ये चीज देखें कि मातूफ अलैह और हरफ अत्फ और मातूफ आपको ये बार बार स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, जिससे ये तीनों वर्ड आपको याद हो जाए। अच्छी तरह आप अपनी पिक्चर मेमोरी के अंदर डाल लें, जिससे आपको पता रहे कि मातूफ अलैह पहला इसम है, हरफ अत्फ बीच में आता है, और फिर मातूफ हरफ अत्फ के बाद आता है, इस्म हो या फेल हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों दो अस्मा हो सकते हैं, दो डिफरेंट अफाल हो सकते हैं, दो मुरक्कबात हो सकते हैं, या दो डिफरेंट जुमले भी हो सकते हैं, और बीच में हरफ अत्फ उनको लिंक करेगा। जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि मातूफ एराब में, मतलब ये इस्म एराब में इसको फॉलो करेगा। मातूफ देखेगा कि अगर मातूफ अलैह रफा की हालत में है तो ये रफा की हालत में चला जाएगा, अगर ये नसब की हालत में है तो ये नसब की हालत में चला जाएगा, और अगर ये जर की हालत में है तो मातूफ भी हालत जर में चला जाएगा। याद रखें कि मातूफ का रफा नसब और जर में जाना मातूफ अलैह की वजह से है, मातूफ इसको देख के चेंज हो रहा है, हरफ अत्फ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए हरफ अत्फ बजाते खुद गैर आमला है, इसकी वजह से ये चेंजेस नहीं आ रहे। ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मातूफ फॉलो करना चाहता है मातूफ अलैह को। तो ये होता है, ये मेन चीज है जो आपको जानने की है कि मातूफ का एराब हमेशा मातूफ अलैह की तरह ही होगा। और ये जो रफा नसब जर, ये मैंने वाहिद इस्म की अलामतें ली हैं, हरकत ली हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बस ये एराब वाली चीज आपको समझाने के लिए, कि यहाँ पे देखिए अस्समावातु का जब एराब रफा था तो हरफ अत्फ बीच में आया, और ये मातूफ है, तो मातूफ ने भी मातूफ अलैह के ही एराब को फॉलो किया और हो गया अस्समावातु वल अर्दु। लेकिन यहां पे आप देखिए, यहां पे हरफ अत्फ वा की ही बात चल रही है, और अब आप देखिए अस्समावाती वल अर्दा। अब अगर आपको नहीं पता अभी तक, तो आपसे अगर कोई पूछे कि अस्समावाती, आपने अभी हुरूफ अत्फ किए नहीं है, और आपसे कोई पूछे कि अस्समावाती की अराबी हालत बताइए, तो आप कहेंगी कि ये या तो नसब की हालत में है या जर की हालत में है, क्योंकि आपको पता है कि जमा मुअन्नस का ऐसे ही चेंज होता है। मैं एक बार पढ़ती हूँ, आतू, आती, आती। तो ये आती की साउंड नसब की भी होती है और जर की भी होती है, लेकिन जैसे ही आप हरफ अत्फ की आपको पहचान या आपको इसकी एराबी हालत की बात पता चली, तो अब आपको ये पता चला, जब आपने देखा अल अर्दा का तो क्लियर है एराब, अल अर्दा का एराब क्या है? नसब का एराब है। तो अल अर्दा ने अगर अपना नसब का एराब लिया है तो वो तो फॉलो करता है अस्समावाती को। इसका मतलब हुआ कि अस्समावाती भी हालत नसब में है, हालत जर में नहीं है। ठीक है। तो इससे हमको क्लियरली पता चल गया कि इस आयत में अस्समावाती हालत नसब में है। क्यों? क्योंकि मातूफ का एराब नसब है, और मातूफ हमेशा मातूफ अलैह के एराब को फॉलो करता है।
تو اگر اس نے نصب اپنا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ السماواتی اس آیت کے اندر حالت نصب میں ہے۔ دوسری جگہ دیکھیے غیب السماواتی والارض، یہاں پہ آپ دیکھیے معطوف کا اعراب جر میں ہے۔ شروع سے دیکھتے ہیں، یہاں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں السماواتی والارض۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے مرکب عطفی کی نالج ہونے سے پہلے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ السماواتی کا کیا اعراب ہو سکتا ہے، تو آپ پھر کہیں گی کہ یہ یا تو حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ آپ کو یا کا لفظ استعمال کرنا ہوگا۔ کوئی بھی اسم یہ نہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ السماواتی نصب میں ہے اور جر میں ہے، اور کا لفظ استعمال کرنا ایک دم غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اسم صرف ایک اعرابی حالت میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آواز دونوں کی سیم ہے، لیکن یا تو یہ نصب میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا، ایسے آپ بولیں گی۔ یاد رکھیں، ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں، کوئی بھی اسم ایک وقت میں صرف ایک ہی اعرابی حالت میں ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ آپ ابھی اس کو پہچان نہیں پا رہی ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ یہ مرکب عطفی ہے کیونکہ بیچ میں ہمیں حرف عطف دکھ گیا، اور یہاں ہم کو مل گیا معطوف۔ معطوف کا اعراب ہم نے کلیئرلی پہچان لیا کہ یہ حالت جر میں ہے۔ جب یہ حالت جر میں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ حالت جر میں یہ کیوں گیا؟ اس کے اعراب کو دیکھ کے گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ السماواتی حالت جر میں تھا، حالت نصب میں نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ایک بات بہت کلیئرلی سمجھ لیں کہ اعراب اس کا پہلے فکس ہوا ہے اور معطوف نے اس کے اعراب کو دیکھ کے اپنا اعراب بدلا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم پہچان رہے ہیں معطوف سے، ٹھیک ہے؟ تو معطوف نے جیسے ہی دیکھا کہ السماواتی حالت جر میں ہے تو اس نے بھی اپنا اعراب جر کا لے لیا۔ اور اب اس کو بتا دیں غیب السماواتی، یہ دیکھیں غیبہ، آپ دیکھ رہی ہیں ال بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور آگے یہ ونگی مضاف ہو سکتا ہے، اور آگے حالت جر کی ایک شکل ہمیں دکھ رہی ہے، تو بس یہ بن گیا مرکب اضافی۔ جیسے ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا یہ مرکب اضافی ہے تو یہ حالت جر میں ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ اب تو آپ کو پتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی تھی اگر صرف کسی نے اعراب کا ٹاپک کیا ہے تو وہ یہی جواب دے گا کہ السماواتی یا تو حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے، لیکن جب وہ دیکھے گا معطوف کو تب وہ کنفرم ہو جائے گا کہ السماواتی حالت جر میں ہی ہے۔ تو یہ ہو گئی آپ کو مرکب عطفی کی اعرابی حالت والا پوائنٹ سمجھانے کے لیے یہ 3 ڈیفرنٹ آیتیں ملتی جلتی آپ کے لیے لے کے آئے۔ یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ حرف عطف کن چیزوں کو لنک کرتے ہیں۔ 2 ڈیفرنٹ اسما کو بھی جوڑ سکتے ہیں، 2 ڈیفرنٹ افعال کے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، 2 مرکبات کو بھی لنک کر سکتے ہیں، اور 2 جملوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے انہی چیزوں، اب تک آپ تھیوری کر رہے تھے اور اب اسی کا پریکٹیکل قرآنی آیات سے۔ اب آپ یہاں دیکھیں جو سب سے پہلا حرف عطف تھا جس کا ترجمہ ہے اور، الشمس والقمر، یہ حالت نصب، تو یہ بھی حالت نصب، اور بیچ میں یہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ اس کو کہیں گے معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف۔ میں بار بار کہوں گی جس سے آپ کو کلاس میں ہی یاد ہو جائے۔ پھر اللیل والنہار، اب آپ دیکھیں معطوف علیہ کا اعراب ہے نصب، بیچ میں ہے یہ حرف عطف، اور معطوف کا اعراب بھی ہے حالت نصب، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نے کیا دیکھا کہ معطوف اعراب میں ہمیشہ معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے۔ پھر میں نے سوچا ایک لمبی سی آیت لے کے آؤں آپ کو، اور آپ کو یہ دکھاؤں کہ بہت سارے معطوف بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ معطوف علیہ وہ انجن ہے جو ڈیفرنٹ معطوف کو پل کرتا ہے۔
ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ये हरफ अत्फ है। हरफ अत्फ इंडिफरेंट उसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये पहला वाला है मातूफ अलैह, और फिर उसके बाद ये सब क्या है, मातूफ है। ये मातूफ नंबर 1, ये मातूफ नंबर 2, ये मातूफ नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे किसी किसी आयत में 5 6 7 मातूफ भी हो सकते हैं। ये बताना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि आप ये ना समझे कि ये मातूफ अलैह है और ये मातूफ है, फिर उसके बाद ये मातूफ अलैह है और ये मातूफ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये पहला किसी भी जुमले का मुरक्कब मुरक्कबे अतफी में जो पहला पार्ट है वो होता है मातूफ अलैह, और उसके बाद जितने भी आएंगे वो सब मातूफ। ये हो गया, देखिए, अशम्सु वल कमरु, तो ये हो गया मातूफ 1। वन नुजूमु, ये हो गया मातूफ 2। वल जिबालू, ये हो गया 3। वशजरु मातूफ 4। वद्दवाबु मातूफ 5। वकसीरुन, अब देखिए इसका भी एराब आप देखिए, और वाह के बाद आ रहा है, ये हो गया 6। फिर उसके बाद वकसीरुन, ये हो गया 7। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रही हैं कि जो पहला है वो मातूफ अलैह है, और उसके बाद जितने भी उससे लिंक होते चलेंगे वो सब क्या होंगे, मातूफ। और डिफरेंट नंबर, बिल्कुल ट्रेन की ये शक्ल जो मैंने बनाई है ये आप याद रखेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब याद रहेगा अच्छी तरह इंशाअल्लाह ताला। आगे चलते हैं। फिर रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी। अब आज आपको एक बात बता दें, ये देखें, ये पूरा क्या है, मुरक्कबे इजाफी है। क्यों क्यों हमने कहा मुरक्कबे इजाफी है? क्यों? क्योंकि ये इसम ना अल इसमें दिख रहा है मुझे और ना तनवीन, रब्बू, और इसके आगे मुझे आईनी की आवाज का, जो कि हालत जर की भी होती है, मुझे एक इसम भी मिल गया। तो रब्बुल मशरिकैनी ये मुरक्कबे इजाफी हो गया। आज आप मुरक्कबे इजाफी के लिए भी 2 पॉइंट नोट कर लें कि किसी भी मुरक्कबे इजाफी का किसी भी मुरक्कबे इजाफी का अगर आपको एराब जानना हो कि इसका एराब क्या होगा, इसलिए कि अब ये मुरक्कब अगर मातूफ अलैह है और इसके बाद हरफ अत्फ आ रहा है, दूसरा मुरक्कब आ रहा है, तो इस मुरक्कब को एराब में इसको फॉलो करना होगा ना, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। तो मुरक्कबे इजाफी का एराब जानने के लिए हमेशा आपको मुदाफ का एराब देखना होगा। मुदाफ का एराब बताएगा कि इस मुरक्कब का एराब क्या है। तो इस मुरक्कब का एराब क्या है, हालत रफा में है ये मुरक्कब। क्यों? क्योंकि मुदाफ इलैह तो हालत जर में रहेगा ही, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी देखें जर में है क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, तो ये तो हालत जर में रहेगा। अब इसको अगर इसको फॉलो करना है तो ये रब्बा नहीं हो सकता, रब्बी नहीं हो सकता। अब इसको क्या बनना होगा, रब्बुल मगरिबैनी। क्यों? क्योंकि ये रफा में है तो इसको भी रफा में ही जाना होगा। और रफा के लिए मैंने कहा कैसे मुरक्कबे इजाफी का एराब बनता है, मुदाफ से बनता है। तो अगर ये रब्बुल मशरिकैनी है तो इसका मतलब हुआ इस मुरक्कब का एराब क्या हुआ, रफा हुआ। ठीक है। तो अब जो मातूफ है उसका भी एराब रब्बुल मगरिबैनी ही होगा रफा में। रब्बल मगरिबैनी या रब्बिल मगरिबैनी नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये पता चलता है। दूसरी चीज भी बता दूं कि मुरक्कबे इजाफी की वुसअत, हालांकि उसकी यहां जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक साथ लिख लेंगी तो आपको अच्छा हो जाएगा। मुरक्कबे इजाफी की वुसअत कैसे पता चलेगी? अब आपको पता है कि जो मुदाफ होता है वो ना अल ले सकता है और ना तनवीन ले सकता है,
مطلب اس سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرکب اضافی کی وسعت کے لیے ہم مضاف الیہ سے کو دیکھتے ہیں. مضاف الیہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو معرفہ سے چونکہ اس کی نسبت ہوئی تو وہ بھی معرفہ ہے. اور اگر مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو یہ پورا مرکب نکرہ قرار دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کیونکہ معرفہ اور نکرہ کی پہچان تو اس سے ہو ہی نہیں سکتی ہے نا. بے شک مضاف الیہ جو ہے وہ ال بھی لے سکتا ہے اور تنوین بھی لے سکتا ہے. اس کی تو بس ایک پرابلم ہے کہ اس کو حالت جر میں ہونا ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں ہے. تو کسی بھی مرکب اضافی کی وسعت، کیپیسٹی، یعنی اس کا معرفہ اور نکرہ ہونا مضاف الیہ سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ یہ رب المشرقینی، یہ پورا مرکب کیا ہوا؟ معرفہ ہوا. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ مجھے دکھ رہا ہے کہ معرفہ ہے. یہ بھی معرفہ ہے. یہ تو ایکسٹرا پوائنٹ یہاں بتا دیا آپ کو ضرورت تھی جاننے کی کہ اعراب کیسے پتہ چلتا ہے. مضاف سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہاں دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ فا کے بعد فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. وہ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 نظر آ رہی ہے آپ کو. نفاق کی بیماری ہے. تو وہ بیماری ان کے دلوں میں ان کی اپنی حرکتوں اور ان کی اپنی وجہ سے تھی. ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرض، انہوں نے ہی نفاق کی بیماری کو اپنے دلوں میں پالا. تو جب ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری اللہ نے دیکھی تو اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا انہیں اللہ نے مرض میں. مطلب ان کے اس مرض میں اللہ نے انہیں اور بڑھا دیا. تو یہاں دیکھیے اس چیز کو فا کے ساتھ. تو اس ایکشن کے اب ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی اور اللہ نے 5 سال بعد اس بیماری کو بڑھایا. نہیں، ان کی اس بیماری کے وجہ سے امیڈیٹ ہی ایکشن فالو، مطلب یہ ایکشن جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے. تو بڑھا دیا اللہ نے انہیں بیماری میں، ان کی بیماری میں. تو اس فا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایکشن ہے وہ اس کے فوراً ہی بعد ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے. اور اس فا کی ویسے بھی معنی بہت ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں اور فا کے بعد اس کے نتائج، اس کا ایفیکٹ، اور اللہ تعالیٰ اس ایکشن کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. جب بھی آپ تلاوت کریں، جب وہاں پہ فا آئے تو اس کو رک کے پڑھ لیں، وہاں ہمارے لیے کوئی میسج ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یاد رکھیں، فا دیکھنے میں ننھا مننا چھوٹا سا حرف ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد ثم، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا. تو آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ آج ابھی ایمان لائے نیکسٹ لمحے ہی وہ انہوں نے کفر کیا. نہیں، ان دونوں کے بیچ میں مہینے کا وقفہ ہو سکتا ہے، دنوں کا وقفہ ہو سکتا ہے. پھر ثم آمنو، کفر میں رہے وہ کچھ دن، اس کے بعد پھر وہ ایمان لے آئے، پھر وہ ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھے اور وہ پھر ایمان لے آئے. ثم کفروا، تو یہ ثم اس ایکشن اور اس ایکشن کے بیچ میں وقفے کی بات ہو رہی ہے کہ وقفے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو اس لیے ثم لفظ. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کا بھی میننگ پھر ہے، لیکن یہاں پہ ایک پیریڈ آف ٹائم کے بعد جو نیکسٹ ایکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد او کا دیکھ لیں، او اور ام بھی دیکھیں گے. او میں دیکھیں یہاں پہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا. تو ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر نأتی بخیر منہا
یہ لے آتے ہیں، یہاں بعد میں آ گیا، او مثلیہا، یا اس کے جیسی، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور یعنی دوسری لے آتے ہیں. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ صرف اور کا ہی میننگ ہے، پیور یا کا ہی میننگ ہے. جب او کا آتا ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب سمپل یا ہے. ایک اور آیت دیکھتے ہیں اسی طرح سے، وقالو کونو ہودن او نصارا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ. تو یہاں دیکھیں ہودن، یہاں کا یہ کیا تھا، یہ معطوف علیہ ہے اور یہ حرف عطف ہے، اور پھر یہ کیا ہے، یہ معطوف ہے. تو آپ دیکھیں کہ معطوف جو ہے وہ مبنی ہے، نصارہ کیا ہے، مبنی ہے. رفع نصب جر تینوں حالت میں اس کی یہی شکل ہوگی. لیکن مبنی ہوتے ہوئے بھی ہم کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نصارہ حالت نصب میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہودن بھی حالت نصب میں ہے. تو اس کے اعراب سے ہمیں یہ پتا چلا، کیونکہ معطوف تو اس کے اعراب کو فالو کرے گا، تو اس جگہ پہ اس آیت میں نصارہ کس اس میں ہے، حالت نصب میں ہے. اب دیکھ لیتے ہیں ام کو، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یا کے ساتھ ایک سوال بھی پوچھا جا رہا ہے. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا. اب ترجمہ دیکھیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں. تو اس یا کے اندر ایک سوال بھی پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ام میں یا کا تو مفہوم ہے، لیکن ایک سوالیہ انداز میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد لاکن کا بھی دیکھ لیں کہ لاکن کا یہاں پہ آپ دیکھیں، اسمع بہم و ابصر یوم یأتوننا لاکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. تو یہاں پہ آپ دیکھیں لاکن، اور اس کا ترجمہ ہے لیکن، اور یہ پورا ایک جملہ ہے اور ادھر ایک دوسرا جملہ ہے. یہ دو جملوں کو یہ حرف عطف جوڑ رہا ہے. پھر بلکی کو بھی دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں کہ امواتن یہ ہو گیا آپ کا معطوف علیہ، اور احیاء یہ ہے آپ کا معطوف، اور بیچ میں ہے حرف عطف بل، جس کا کی ترجمہ ہوتا ہے بلکہ، اور یہ امواتن حالت رفع میں ہے، اور احیاء کو بھی دیکھیں آپ حالت رفع میں. اس کے بعد ایک آخری اما جس کا کی ترجمہ ہوتا ہے خواہ، اور آپ دیکھیں یہاں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہاں پہ دیکھیں یہ اس اما کے لیے یہ ہو گیا، یہ ہے معطوف علیہ، یہ پورا مرکب ہے، اور یہ ہے معطوف نمبر 1، اور یہ ہے معطوف نمبر 2. اور آپ دیکھیں کہ معطوف علیہ کا اعراب نصب ہے، تو معطوف کا بھی اعراب حالت نصب میں ہی ہے. یہ تو اس طرح سے الحمدللہ آپ نے کیا دیکھا کہ معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کے اعراب کو فالو کرتے ہیں، اور بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان ہے. یہ آپ کو جو 3-4 الفاظ یاد رکھنے ہیں وہ کیا ہیں، معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف. اور معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کے اعراب کو فالو کرے گا. اس مرکب کے ساتھ الحمدللہ ہمارے سارے مرکبات پورے ہوئے، اور اب کریں گے اگلی کلاس سے ہم جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کو بھی اچھی طرح ڈیٹیل میں کریں گے. جملہ اسمیہ کرنے کے بعد ہی ہم لوگ کریں گے فعل، اور پھر کریں گے جملہ فعلیہ. تو یہ سارے آپ دیکھیں کہ اب ہمارے سارے مرکبات ٹک ہو گئے. مرکب توصیفی ہو گیا، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب اضافی بھی،
اور مرکب عطفی بھی الحمدللہ۔ اور اسی کے ساتھ کلاس ختم کرنے کی اجازت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔